دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری تو دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ اب اللہ تمہارے لیے کل لکھ رہا ہے، اب تمہیں اور تمہارے صبر کا انعام ملے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رشک اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ صرف قرآن پاک ہی آپ کا سچا دوست ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ میں نے یقین کے ہر درجے پر اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے، اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔